فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب الدمۃ الثاقبہ جلد اول، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 47، اور یہاں پر ہم کتاب کے صفحہ نمبر 561 پر پڑھ رہے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ ہیڈنگ 2 ہم پڑھ چکے ہیں، تیسری ہیڈنگ ہے ابن عباس، معاویہ اور عمرو عاص۔ لکھا ہے کتاب بہار میں عبد المالک ابن مروان سے مروی ہے کہ ایک دن معاویہ کے پاس بیٹھے تھے، مدینے سے کچھ بنی ہاشم بھی آئے ہوئے تھے، ان میں عبداللہ ابن عباس بھی تھا۔ معاویہ نے عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ میں تجھ سے تیری 4 خصوصیات کی وجہ سے محبت کرتا ہوں، اس لیے میں نے آپ کے 4 جرائم معاف کر دیے ہیں۔ ابن عباس نے کہا کہ ذرا میں بھی تو سنوں۔ معاویہ نے کہا کہ نمبر 1، محبت اس لیے ہے کہ تو اقربائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہے۔ 2، محبت اس لیے ہے کہ تو اگرچہ دور کا صحیح میرا رشتہ دار ہے۔ 3، محبت اس لیے ہے کہ میرا باپ تیرے باپ کا دوست تھا۔ 4، محبت اس لیے ہے کہ تو قریش کا بے باک زبان ہے۔ پھر لکھا ہے کہ اور اس محبت کی وجہ سے تیرے جو 4 جرائم میں نے معاف کر رکھے ہیں وہ یہ ہیں۔ ایک جرم یہ کہ تو جنگ صفین میں میرے مقابلے پر آیا تھا۔ 2، دوسرا جرم یہ کہ عثمان رضی اللہ کی مخالفت کرنے والوں میں سے تو ایک تھا۔ 3، تیسرا جنگ جمل میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ کے مخالف لشکر میں تو شامل تھا۔ اور نمبر 4، چوتھا جرم یہ کہ میں نے زیاد کو اپنا بھائی بنایا ہے اور تو نے اس کی مخالفت کی ہے۔ لکھا ہے ابن عباس نے جواب میں کہا کہ معاویہ، جہاں تک تیری محبت کی 4 باتیں میں ان میں سے کوئی بھی ایسی نہیں جہاں تک تیری محبت کی 4 باتیں ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کا میں تجھے جواب دوں، اگرچہ جو اسباب تو نے بتائے ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا اہم سبب نہیں ہے کہ جب سعد آ کر کوئی بھی ایسا اہم سبب نہیں ہے۔ پھر لکھا ہے کہ جب سعد آ کر بیٹھ گیا تو معاویہ کے ہم نشینوں نے حضرت علی علیہ السلام پر سب و شتم شروع کر دیے، اور سعد یہ سن کر رونے لگا۔ معاویہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے سعد، تجھے رونا کیوں آ گیا؟ سعد نے کہا کہ اس وقت جس شخص پر تم لوگ سب کر رہے تھے مجھے اس کی مظلومیت پر رونا آ رہا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب تم لوگ آغوش کفر میں کھیل رہے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھا رہے تھے، انہی کانٹوں میں چلتے ہوئے رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر میں علی علیہ السلام کو محبوب خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محب خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لقب سے نوازا تھا۔ پھر لکھا ہے کہ اگلی اس پیراگراف میں کہ مجالس شیخ مفید میں مصعب میم صاد عین بے مصعب سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس معاویہ کے پاس آئے۔ معاویہ نے کہا، اے ابن عباس، تم مجھ سے اور دیگر لوگوں سے اس لیے ناراض رہتے ہو کہ وہ امامت کا منصب تمہیں نہیں دیتے، جبکہ تم یہ چاہتے ہو کہ نبوت کی طرح امامت بھی تمہارے پاس ہو، حالانکہ نبوت اور امامت ایک ہی خاندان میں جمع نہیں ہو سکتی۔ علاوہ ازیں امامت کے سلسلے میں تمہاری دلیل بھی کمزور ہے۔ تمہارا استدلال یہ ہے کہ چونکہ اہل بیت علیہ السلام بنی ہاشم میں ہیں لہٰذا امامت بھی بنی ہاشم میں رہنی چاہیے۔ یہ ایک اشتباہ ہے جس سے ایک تو
حق پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، اور دوسرا عدل الہی کے خلاف ہے کہ نبوت و امامت ہر دو ایک ہی گھر میں رکھے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ امامت تمام قبائل عرب کا مشترکہ حق ہے جو عوام کی رضا اور خواہش کے شورا سے طے کی جائے۔ ابن عباس نے کہا کہ معاویہ تم نے یہ بات خود چھیڑی ہے، اب اگر میں جواب دوں تو تم ناراض تو نہیں ہوگے؟ معاویہ نے کہا کہ میں بالکل ناراض نہیں ہوں گا۔ ابن عباس نے کہا کہ جہاں تک نبوت و امامت کے ایک گھر میں جمع ہونے یا نہ ہونے کا تعلق ہے تو یہ استدلال وہ شخص کر سکتا ہے جس نے نبوت کو کھلے دل سے تسلیم کیا، تو تم بنی امیہ نے نبوت کو سرے سے تسلیم ہی نہیں کیا۔ فتح مکہ کے وقت بے بس ہو کر تم نے ہتھیار ڈالے تھے اور کلمہ صرف اس لیے پڑھا تھا کہ اگر کلمہ نہ پڑھتے تو یا تم قتل ہو جاتے اور یا غلام بن کر کبھی آزاد نہ ہوتے۔ وہ تمہارے ہی الفاظ ہیں جو قرآن میں تا قیامت پڑھے جاتے رہیں گے کہ قرآن کسی بڑے آدمی پر نازل کیوں نہیں ہوتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غربت کو تم نے فقط بہانہ بنایا تھا، فی الواقع تمہارے دل میں بنی ہاشم کے خلاف قبائلی عداوت کی آگ تھی۔ ہم آگئے ہیں صفحہ نمبر 563 پر، لکھا ہے دوسری بات یہ ہے کہ نبوت اور امامت کے ایک خاندان میں جمع ہونے یا نہ ہونے کا سوال اس وقت پیدا ہوتا ہے جب اللہ جو عہدہ نبوت عطا کرتا ہے اس نے قرآن میں کہیں یہ فرمایا ہوتا کہ دین کے دیگر تمام احکام میں سے احکام میں نے اپنی مرضی سے دیے ہیں، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی میں نے اپنی مرضی سے دیا ہے، اب امام تم اپنی مرضی سے بنا لو۔ تو اس حقیقت سے اچھی طرح تو واقف ہے کہ اللہ نے انتخاب امام علیہ السلام کا حق قرآن میں مخلوق کے سپرد نہیں کیا، اور نہ ہی کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ امام خود بنا لینا یا امام میں خود بنا لیتا۔ اگر تجھے یاد ہو تو جب مقام غدیر خم پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے من کنت مولا فعلی مولا فرمایا تھا تو اس وقت جن لوگوں نے انکار کیا تھا ان میں تو بھی صف اول میں تھا۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ غدیر خم پر جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا تیرے اور تیرے بڑوں کے خیال میں اپنی طرف سے فرمایا تھا یا اللہ کے حکم سے؟ تو معاویہ خاموش ہو گیا۔ ابن عباس نے کہا کہ مجھے معلوم ہے تو اس کا جواب نہ دے گا، کیونکہ تیرے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نبی بھی نہ تھے۔ جہاں تک تیرے اس استدلال کا تعلق ہے کہ نبوت و امامت ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی تو یہ بھی تیرا اپنا نہیں ہے، تجھے حبسی وراثت سے یہ ملا ہے، ہے بے سین چھوٹی ہے، حبسی وراثت سے یہ ہے ملا ہے، اور اس پر میں ان لوگوں سے کافی گفتگو کر چکا ہوں۔ یہ استدلال صرف علی علیہ السلام کے خلاف دوسرے قبائل عرب کی حمایت حاصل کرنے کی خاطر گھڑا گیا، ورنہ تم نے کیا دوسرے قبائل عرب کو امامت میں شریک کیا ہے؟ علاوہ ازیں اس استدلال کا سہارا لے کر تم نے کئی ذریح نصوص امامت حضرت علی علیہ السلام کو ہضم کر لیا ہے۔ تمہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ قرآن کی مخالفت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ معاویہ نے کہا قرآن کی مخالفت کیسے ہوتی ہے؟ ابن عباس نے کہا کہ ارشاد قدرت ہے۔ اب یہاں پر ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں کیونکہ زیر زبر پیش عربی میں نہیں ہے، کہ کیا یہ لوگ ان لوگوں سے ہماری نوازشات پر حسد کرتے ہیں جن سے ہم نے انہیں نوازا ہے؟ ہم نے آل ابراہیم علیہ السلام کو کتاب بھی دی ہے، حکمت بھی دی ہے اور ملک عظیم بھی دیا ہے۔ یہاں پر سورت کا نام نہیں لکھا۔ پھر آگے چلتے ہیں، لکھا ہے کتاب سے مراد نبوت ہے، حکمت سے مراد اتباع سنت ہے، اور ملک سے مراد امامت ہے، اور ہم آل ابراہیم علیہ السلام ہیں، لہٰذا نبوت، سنت اور امامت آل ابراہیم علیہ السلام کے ایک ہی گروہ میں رہیں گے۔ ہم آگے ہیں پیج 564 پہ۔ اب لکھا ہے کہ یہ اشتباہات الف شین تے بے الف ہے الف تے تم لوگوں نے پیدا کیے ہیں، کیونکہ علی علیہ السلام نے تیرے بھائی، تیرے دادا، تیرے ماموں اور تیرے چچا کو قتل کیا ہے۔ فی الواقع تیری فکر میں انتقام کی یہ آگ ہے جو ہر وقت بھڑکتی رہتی ہے، اور حالانکہ تجھے ان ارواح پر ٹسوے نہیں بہانا چاہیے تھے جو جہنم کی آگ میں معذب ہیں۔
تمہیں ان خونوں کا انتقام نہیں لینا چاہیے تھا جو شرک کے تحفظ میں قربان ہوئے۔ اگر تم نے اسلام کو دل سے قبول کیا ہوتا تو اپنے دل سے وہ قتل ختم کر دیے ہوتے جو کفر کی بدولت جائز تھے۔ جن مقتولین کا خون اسلام کی تلوار سے ہوا ہے ان کا بدلہ نہیں ہوتا، لیکن تم لینا چاہتے ہو۔ ہمارے نزدیک حصول اقتدار امامت نہیں ہے، یہ الہی عہدہ ہے۔ ائمہ اہل بیت علیہم السلام منصب الہی پر فائز ہو کر تیرے جیسے افراد کے سامنے محروم اقتدار رہ سکتے ہیں۔ یہی وہ اشتباہ ہے جو تم لوگوں کو ہوا ہے۔ تم نے اقتدار کو امامت سمجھ لیا ہے۔ جب تم نے اقتدار پر قبضہ کر لیا تو تم یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم امام بن گئے ہیں، جبکہ امام امت کے لیے اوصاف امامت کا ہونا ضروری ہے۔ پھر دوبارہ پڑھتے ہیں کہ جبکہ امام امت کے لیے اوصاف امامت کا ہونا ضروری ہے جو تم میں نہیں ہے، اسی لیے تم نے امامت اور علم کو ایک دوسرے سے جدا کر رکھا ہے۔ امام کوئی ہوتا ہے، فتویٰ کوئی دیتا ہے، حالانکہ منصوص من اللہ امام اگر صاحب اقتدار ہو تو حکمران بھی خود ہوتا ہے اور مفتی بھی خود ہوتا ہے۔ اختصاص شیخ مفید میں عبداللہ ابن یزید غسانی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کوفے اور بصرے سے شیعان حضرت علی علیہ السلام کا ایک وفد معاویہ کے پاس آیا۔ کوفے میں سے حاتم طائی کا بیٹا عدی اور بصرے سے اخنف ابن قیس اور ساسا ابن صوفان تھا۔ عمرو عاص نے معاویہ سے کہا کہ ان لوگوں کا خیال رکھنا، یہ شیعان علی علیہ السلام ہیں، جنگ جمل و صفین میں تیرے خلاف لڑ چکے ہیں۔ معاویہ نے انہیں خصوصی ملاقات کے لیے بلایا اور کہا، خوش آمدید، تم لوگ ایک مقدس سرزمین پر آئے ہو جو انبیاء علیہ السلام و رسول کی زمین ہے، اور جو سرزمین حشر و نشر ہے۔ اور پھر لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ ساسا ابن سوحان نے کہا، شاید تجھے معلوم نہیں کہ کوئی زمین اپنے باسیوں کو مقدس نہیں کرتی بلکہ اعمال صالح ہی مقدس بناتے ہیں۔ جہاں سرزمین شام کے لیے یہ فخر ہے کہ یہ سرزمین انبیاء علیہ السلام و رسول ہے، انبیاء و رسول علیہ السلام ہے، تو وہاں سرزمین شام کی پیشانی پر یہ داغ بھی ہے کہ اس میں منافقین، مشرکین، جابر حکمران اور فرعون کی تعداد انبیاء علیہ السلام و رسول سے زیادہ رہی ہے۔ جہاں تک سرزمین حشر و نشر کا تعلق ہے تو یہ درست ہے، لیکن تجھے یقین رکھنا چاہیے کہ کسی مومن کو اس کا میدان حشر و نشر سے دور ہونا نقصان نہیں دے گا، اور کسی کافر و منافق کو سرزمین حشر و نشر کا قرب فائدہ نہیں دے گا۔ معاویہ نے کہا کہ اگر کرۂ ارض کے تمام لوگ ابو سفیان کی اولاد ہوئے تو تمام دانشمند اور ہدایت یافتہ ہوئے۔ ساسا نے کہا کہ تو غلط سمجھا ہے، ابو سفیان سے زیادہ مقدس، لائق اور محترم آدم علیہ السلام تھے، اور یہ سب ان کی اولاد ہے۔ اگر ایک معصوم کی تمام اولاد دانشمند اور ہدایت یافتہ نہ رہ سکی تو تیرے ماں باپ کی اولاد کب دانشمند اور ہدایت یافتہ ہو سکتی تھی؟ یہ جواب سن کر معاویہ کھسیانہ ہو کر خاموش ہو گیا۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ معاویہ اور اہل مدینہ، اور ہم کتاب کے صفحہ نمبر 565 پر ہیں۔ معاویہ اور اہل مدینہ کے عنوان سے پڑھتے ہیں۔ تفصیلات لکھی ہیں کہ احتجاج کتاب میں سلیم ابن قیس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ اپنے دور اقتدار میں معاویہ مدینہ آئے۔ اہل مدینہ سے غربا اور نادار معاویہ کے استقبال کو آئے۔ معاویہ نے جب استقبال کرنے والوں کو دیکھا تو اسے ان میں قریش سے ایک فرد بھی نظر نہ آیا، اور نہ ہی انصار میں سے کوئی شخص استقبال میں موجود تھا۔ معاویہ نے پوچھا، مجھے انصار میں سے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا، کیا بات ہے؟ کسی نے جواب دیا، بیچارے انصار آج کل ناداری میں مبتلا ہیں، ان کے پاس کوئی سواری ہی نہ تھی۔ تو معاویہ نے کہا کہ ان کے پاس پانی بھر کر لانے والے اونٹ تو ہوں گے۔ سید الانصار
یہاں پر یہ مکمل ہوا۔ اگلی پیراگراف میں لکھا ہے سید الانصار قیس ابن سعد ابن عبادہ نے کہا کہ پانی لانے والی اونٹنیاں تو بدر سے لے کر فتح مکہ تک کے اس عرصے میں کام آ گئی تھیں جب انصار تمہارے اور تمہارے باپ کے خلاف مصروف جہاد ہوا کرتے تھے، حتیٰ کہ اسلام غالب آ گیا، تم مغلوب ہو گئے اور مجبور ہو کر تم اور تمہارے باپ نے کلمہ پڑھ کر اپنی جان بچائی تھی۔ اس جواب کے بعد معاویہ کے پاس بولنے کو کچھ نہ رہا تھا، وہ خاموش ہو گئے، لیکن قیس ابن سعد نے کہا کہ معاویہ تمہارا اقتدار ہمارے لیے حیرت انگیز نہیں، کیونکہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتا چکے تھے کہ اسلام اور امت مسلمہ کی بدنصیبی کا دور شباب تیری حکومت سے شروع ہوگا، اور اس سلسلے میں انہوں نے ہمیں ہدایات بھی دی تھیں۔ معاویہ نے پوچھا وہ کون سی ہدایات تھیں؟ تو قیس نے کہا کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ اس زمانے میں تا دم مرگ صبر سے کام لینا۔ معاویہ نے کہا کہ انہوں نے تمہیں اچھا سبق دیا تھا، لہٰذا اب تم ان سے ملاقات تک صبر ہی کرو۔ ہم آ گئے پیج 566 پر۔ پھر لکھا ہے کہ پھر معاویہ نے مدینے میں ایک چکر لگا کر ایک جگہ چند قریشی اکٹھے بیٹھے دیکھے۔ جب معاویہ ان کے پاس گیا تو ابن عباس کے سوا تمام اٹھ کھڑے ہوئے۔ معاویہ نے ابن عباس سے کہا کہ دوسروں کی طرح تو میری خاطر کیوں نہیں اٹھا؟ اگر تو نہ بھی بتائے تو مجھے معلوم ہے کہ تجھے صفین میں پہلے جنگ اور بعد میں میری چال پر تمہارے دل تاحال کڑھ رہے ہیں، حالانکہ اے ابن عباس تمہیں اس کا غم نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ عثمان رضی اللہ میرا چچا زاد تھے اور مظلوم قتل ہوئے تھے۔ ابن عباس نے کہا کہ اگر یہ بات تھی تو پھر قتل تو عمر رضی اللہ ابن خطاب بھی ہوئے تھے اور بے گناہ ہوئے تھے، اس وقت تم کیوں خاموش رہے تھے؟ تو معاویہ نے کہا کہ عمر رضی اللہ کا قاتل کافر تھا۔ ابن عباس نے کہا کہ عثمان رضی اللہ کے قاتل کون تھے؟ تو معاویہ نے کہا کہ وہ مسلمان تھے۔ ابن عباس نے کہا کہ کیا تم اس بات کا اقرار کر رہے ہو کہ تم اسلام کو قبول نہیں کرتے؟ معاویہ نے کہا کہ میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی۔ ابن عباس نے کہا کہ جب عمر رضی اللہ کا قاتل کافر تھا تو تم نے قتل عمر رضی اللہ کا قصاص کفار سے تو نہیں لیا، اور نہ ہی عثمان رضی اللہ نے اس مقدمے کو چھیڑا تھا۔ کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ کفار کے لیے تمہارے دل میں نرم گوشہ موجود ہے؟ تم لوگوں نے کفار کو اپنا عظیم خون معاف کر دیا ہے، جبکہ عثمان رضی اللہ کے قاتلوں کو تم خود مسلمان کہہ رہے ہو اور ان سے انتقام کی بات بھی خود کر رہے ہو۔ کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ مسلمانوں اور اسلام کے لیے تمہارے دل میں کوئی نرم گوشہ نہیں ہے؟ عثمان رضی اللہ کے مسلمان قاتلوں سے تم نے انتقام لیا ہے، اور شاید اسی قتل کو بہانہ بنا کر تم اور بھی مسلمانوں کو قتل کرتے رہو گے۔ اگلے پیراگراف میں ہے کہ معاویہ نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا اور بات کا رخ موڑ کر کہا کہ ابن عباس میں تجھے بتا دوں کہ میں نے اپنی تمام مملکت میں احکام جاری کر دیے ہیں کہ کوئی راوی اور کوئی محدث ایسی کوئی حدیث نقل نہ کرے جس میں فضائل علی علیہ السلام یا فضائل اہل بیت علیہ السلام ہوں، اور میں تجھے براہ راست متنبع کرتا ہوں کہ تو بھی ایسی احادیث کی روایت سے گریز کرنا اور اپنی زبان بند رکھنا۔ ابن عباس نے کہا کہ کیا تم مسلمانوں کو تلاوت قرآن سے روک رہے ہو؟ تو معاویہ نے کہا نہیں، میں تلاوت قرآن پر پابندی نہیں لگا رہا۔ ابن عباس نے کہا کہ کیا تم تاویل قرآن سے منع کر رہے ہو؟ معاویہ نے کہا کہ ہاں، تاویل قرآن کی اجازت نہیں دوں گا۔ ہم آ گئے پیج 567 پر۔ اس نے کہا کہ تاویل قرآن کی اجازت نہیں دوں گا۔ تو ابن عباس نے کہا گویا امت مسلمہ کو قرآن پڑھنے کی اجازت ہے لیکن معنی سمجھنے کی اجازت نہیں۔ اب تم خود ہی بتاؤ کہ تلاوت قرآن پاک زیادہ اہم ہے یا قرآن پر عمل زیادہ ضروری ہے؟ تو معاویہ نے کہا کہ قرآن پر عمل کرنا زیادہ ضروری ہے۔ ابن عباس نے کہا پھر خود ہی بتاؤ کہ اس تلاوت کا کیا فائدہ جس کا ہمیں معنی ہی معلوم نہ ہو؟ تو معاویہ نے کہا کہ تجھے ایسے مل جائیں گے جو قرآن کا ایسا معنی بتائیں گے جو تیرے اور اہل بیت نبی
اہل بیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معنی کے علاوہ ہوگا۔ ابن عباس نے کہا کہ سبحان اللہ، قرآن نازل اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر ہوا ہے اور اس کا معنی پوچھنے میں اہل بیت علیہ السلام ابو کے بجائے ابو سفیان کے پاس جاؤں؟ بھلا یہ بتاؤ کہ کیا تم ہمیں قرآن بتاؤ گے حلال و حرام پر عمل سے روک سکتے ہو؟ تو معاویہ نے کہا کہ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ تو ابن عباس نے کہا کہ اگر امت حلال و حرام کے تعین کسی سے نہ پوچھ سکے تو وہ حرام سے کیسے بچ سکے گی اور حلال پر عمل کیسے کرے گی؟ معاویہ نے کہا ابن عباس سیدھی سی بات ہے، قرآن پڑھو، اس کے معنی بھی کرو، لیکن معنی قرآن میں ایسی احادیث بیان نہ کرو جو علی علیہ السلام اور اہل بیت علی علیہ السلام کے حق میں ہوں۔ ابن عباس نے کہا کوشش کر کے دیکھ لو، ویسے تمہیں اس میں کامیابی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ پہلے فرما چکا ہے کہ یہ لوگ نور خدا کو پھونکوں سے بجھانا چاہیں گے، لیکن اللہ نے کفار کی ناپسندیدگی کے باوجود اپنے نور کو مکمل کرنے کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ پھر آگے چلتے لکھا ہے معاویہ نے کہا ابن عباس اپنی جان پر ترس کھا، اپنی زبان کو روک کر رکھ، اگر تو مجبور بھی ہو جائے تو اپنے معلومات کو اپنی ذات تک محدود رکھ، کوئی دوسرا تیری بات نہ سنے، تیرے حق میں بہتر یہی ہوگا۔ معاویہ واپس آیا اور معاویہ کی طرف سے منادی نے اعلان کیا کہ حکومت اسلامی کے لیے ہر اس راوی اور محدث کا قتل جائز ہوگا جو ایسی حدیث روایت کرے گا جس میں علی علیہ السلام اور اہل بیت علی علیہ السلام کے فضائل ہوں گے۔ ہم آگئے پیج 568 پر۔ چونکہ مدینے کے علاوہ پوری اسلامی مملکت میں یہ منادی پہلے کرائی جا چکی تھی، اس لیے اس اعلان کے سب سے زیادہ اثرات اہل کوفہ پر پڑے۔ کوفہ شیعان علی علیہ السلام کا گڑھ تھا۔ معاویہ نے کوفہ اور بصرہ کا گورنر زیاد کو مقرر کر دیا، چنانچہ زیاد نے خاموشی سے پہلے شیعان علی علیہ السلام کی فہرست مرتب کی، بعد میں مظالم شروع کر دیے۔ زیاد نے بعض شیعوں کو شہید کیا، بعض کے ہاتھ پاؤں کاٹے، بعض کو کھجور کے درختوں پر سولی چڑھایا، بعض کی آنکھیں پھوڑ دیں، کچھ لوگ خوف سے روپوش ہو گئے، کچھ شہروں کو چھوڑ کر صحراؤں میں نکل گئے، حتیٰ کہ پوری اسلامی مملکت میں کوئی بھی شیعہ علی علل اعلان نہ رہا۔ اس کے بعد معاویہ نے اپنے تمام گورنروں کو دوسرا حکم بھیجا جس میں حسب ذیل احکام دیے۔ نمبر 1، کسی ایسے شخص کی گواہی قبول نہ کی جائے جو شیعہ علی رہا ہو۔ 2، ایسے افراد کی حوصلہ افزائی نہ کی جائے جو خلفائے ثلاثہ کے شیعہ ہوں۔ 3، ایسے افراد کی عزت کی جائے جو خلفائے ثلاثہ کے فضائل میں احادیث روایت کریں۔ دال، ایسے افراد کے نام اس کے باپ کے نام اور اس کے قبیلے کا نام درج رجسٹر کیا جائے جو خلفائے ثلاثہ کے مناقب نقل کرے اور اسے نقد انعام سے نوازا جائے۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے جب خلفائے ثلاثہ کے حق میں احادیث بکثرت ہو گئی تو پھر معاویہ نے تیسرا حکم جاری کیا۔ اب فضائل خلفائے ثلاثہ وافر مقدار میں ہو چکے ہیں، اس لیے اس سلسلے کو ختم کیا جائے اور آئندہ معاویہ اور اہل بیت معاویہ کی شان میں احادیث و روایات کی جائیں اور ایسے راویوں کو نقد انعام کے علاوہ بھی ہر قسم کی سہولیات میسر کی جائیں۔ ان احکام کا نتیجہ یہ ہوا کہ نتیجہ یہ ہوا کہ معلمین، یہ انک بہت زیادہ تھی یہاں پہ، معلمین مدارس میں اور مولوی مساجد میں بچوں کو ایسی احادیث اس بختہ، اچھا ہجے کرتے، الف سین بے قاف الف، اس بختہ نہیں ہے، الف سین بے قاف الف اور اس کے اوپر 2 کھڑے زبر ہیں، تو اس بق ان پڑھانے لگے۔ ایک مرتبہ زیاد نے معاویہ
کو لکھا کہ حضرمی علی علیہ السلام کا مسلک چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہے، تو معاویہ نے جواب میں لکھا کہ جو بھی مسلک علی علیہ السلام نہ چھوڑے اسے قتل کر دو۔ زیاد نے تعمیل حکم میں حضرمیوں کو قتل کیا، ان کی زبانیں کاٹیں، سولی چڑھا دیا، اور پھر لکھا ہے مسلح کیا، میم پہ پیش ہے اور سے مسلح کیا۔ پھر معاویہ نے چوتھا حکم نامہ جاری کیا، جس شخص کے خلاف شہادت مل جائے کہ یہ علی علیہ السلام اور اہل بیت علی علیہ السلام کا محب ہے، اسے اس جرم میں قتل کر دو۔ معاویہ نے پانچواں حکم جاری کیا کہ جو لوگ پہلے شیعان علی علیہ السلام تھے اور اب چھوڑ چکے ہیں، انہیں بھی سابقہ محبت علی علیہ السلام کے جرم میں قتل کر دو۔ معاویہ نے چھٹا حکم جاری کیا کہ جو لوگ صرف محبت علی علیہ السلام میں متہم میم تے میم ہیں، انہیں بھی قتل کر دو۔ وہ ایسا زمانہ تھا کہ کفار و مشرکین کا احترام کیا جاتا تھا، لیکن شیعان علی علیہ السلام کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ اب ایسے دور کے متعلق کیا کہا جا سکتا ہے کہ اس میں شیعان علی علیہ السلام کی کیا حالت ہوگی؟ یہ وہ زمانہ تھا جس میں حق باطل بن گیا تھا اور باطل کو حق بنا کر پیش کیا جاتا تھا۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد تو یہ سلسلہ اور بھی بڑھ گیا۔ پوری مملکت اسلامیہ میں کسی شیعہ کو تلاش کر لینا ناممکن تھا۔ موت معاویہ سے 2 برس قبل امام حسین علیہ السلام عبداللہ ابن جعفر اور عبداللہ ابن عباس حج کو روانہ ہوئے۔ انہوں نے مدینے میں موجود صحابہ اور تابعین کو دعوت حج دی کہ کم و بیش 1000 افراد کو لے کر مکے آئے۔ ایام حج میں آپ نے تمام کو مقام منی پر جمع کیا اور فرمایا، دیکھو یہ اللہ کا حرم ہے، آپ لوگ احرام حج میں ہیں، میں آپ سے چند باتیں پوچھتا ہوں، اگر میں درست کہوں تو میری تصدیق کرنا، اگر غلط کہوں تو صاف انکار کر دینا۔ تم سب کو معلوم ہے کہ اس حکومت نے شیعان آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو سلوک کیا ہے اور کر رہا ہے، اس کے پیش نظر کیا تم نے میرے نانا اور ان کے صحابہ سے یہ احادیث سنی ہے؟ پھر لکھا ہے کہ سب نے عرض کیا کہ سنی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ اس خانہ خدا میں بحالت احرام عہد کرو کہ جو کچھ تم نے نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علی علیہ السلام اور اہل بیت علی علیہ السلام کے متعلق سنا ہے، وہ سب ایسے افراد کو سناؤ گے جن پر تمہیں اعتماد ہو۔ اب اگلا چیپٹر ہے شہادت امام حسن علیہ السلام۔ اس میں سب سے پہلے ہیڈنگ ہے عمر امام حسن علیہ السلام، یعنی ان کی ایج لکھا ہے الاستعاب کے مطابق آپ کی شہادت سن 49 ہجری میں بعمر 46 برس ہوئی۔ جعدہ بنت اشس لعنت ہو جس پر اس نے آپ کو زہر دیا تھا۔ یہ جعدہ ابو بکر رضی اللہ کی سگی بھانجی تھی۔ معاویہ نے اس کے پاس زہر بھیجا تھا اور ساتھ ہی 1 لاکھ درہم اور یزید سے شادی کا لالچ بھی دیا تھا۔ جب جعدہ نے امام حسن علیہ السلام کو زہر دے دیا تو معاویہ نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا۔ کشف الغمہ کے مطابق امام حسن علیہ السلام نے 7 برس سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں گزارے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد 29 برس حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ گزارے اور حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد 9 برس اور چند ماہ گزارے۔ اگلی ہیڈنگ ہے زہر کہاں سے آیا تھا؟ لکھا ہے احتجاج سالم ابن ابی جاد جیم این دال سے مروی ہے کہ میں امام حسن علیہ السلام کی زیارت کو مدینے آیا، میں آپ کے پاس بیٹھا تھا، آپ باتیں کر رہے تھے کہ یکایک آپ کو قے ہو گئی اور آپ نے تشت کا حکم دیا۔ پردے کے پیچھے سے تشت سامنے آیا، میں نے دیکھا کہ اس میں بمقدار وافر خون تھا۔ میں نے عرض کیا، فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیریت تو ہے؟ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، اس حاکم وقت نے زہر بھجوایا ہے جو براہ راست جگر پر پڑا ہے اور اب جگر کٹ رہا ہے۔ میں نے عرض کیا، قبلہ آپ کوئی علاج نہیں کر رہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ قبل ازیں 2 مرتبہ مجھے زہر دیا گیا تھا، وہ قابل علاج تھا، لیکن اب کی بار جو زہر ملا ہے یہ ناقابل علاج ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ معاویہ نے شام روم کو خط لکھا تھا اور اس سے زہر منگوایا تھا۔ جواب میں شاہ روم نے یہ کہہ کر معذرت کی تھی کہ ہمارے مذہب میں نہ کسی کو قتل کرنا جائز ہے اور نہ کسی کے قتل میں تعاون
बिल्कुल जायज़ है। मुआविया ने दोबारा उसे ख़त लिखा कि मैं उस शख्स के बेटे के लिए जहर मांग रहा हूँ जिसने दावे नबूवत किया था। अगर मुझे जहर ना दिया गया तो तुम रोम में अमन से नहीं बैठ सकते। हो सकता है किसी दिन इक़्तिदार मेरे पास न रहे। इस ख़त के अलावा मुआविया ने उसे बेशुमार तहाइफ भी भेजे। चुनाचे शाह रूम ने ये जहर भेजा है जो लाइलाज है। बिहार में इब्ने अबू उम्मिया से मनक़ूल है कि मैं इमाम हक़ के पास आया। मुझे मालूम हो चुका था कि आप बीमार हैं। जब मैं अयादत को आया तो आपका जिगर टुकड़े टुकड़े होकर बसूरत क़ै बाहर आ रहा था। थोड़े थोड़े वक्फे से पर्दे के उक़ब से तश्त सामने आता था और आप उसमें क़ै करते थे। बिहार में ही मनक़ूल है कि जब असर जहर पूरे जिस्म में फैल गया तो आपके जिस्म का रंग सब्ज़ हो गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूछा, ये रंग सब्ज़ क्यों हो रहा है? तो आपने जवाब दिया, भैया हमारे नाना की वो पेशिंगोई पूरी हो रही है जो उन्होंने सुनाई थी कि शब महराज जब जन्नत की सैर के लिए गया तो मैंने वहाँ 2 महल देखे थे, एक सब्ज़ रंग का था और दूसरा सुर्ख रंग का। मेरे पूछने पर जिब्राइल ने बताया कि हसन अलैहिस्सलाम जहर से शहीद होंगे और उनका जिस्म असर जहर से दम आखिर सब्ज़ हो जाएगा। इसलिए अल्लाह ने हसन अलैहिस्सलाम के लिए सब्ज़ रंग महल बनाया है और सुर्ख रंग महल हुसैन अलैहिस्सलाम का है। चूँकि हुसैन अलैहिस्सलाम तलवार से शहीद होंगे इसलिए अल्लाह ने हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए सुर्ख रंग का इंतखाब किया है। उसके बाद दोनों भाई एक दूसरे के गले लगे और काफ़ी देर तक रोते रहे। इरशाद शेख मुफीद के मुताबिक ज़ियाद मखारती से मरवी है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम की अयादत को गया। मैंने देखा आपका जिगर टुकड़ों की सूरत में तश्त में रखा था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपके पास बैठे थे। आपने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से फरमाया, भैया जिसने मुझे जहर दिया है उससे हरगिज़ मुतार्रिज़ न होना। अल्लाह मेरा इंतकाम अच्छा लेगा। मेरी परवाज़ रूह के बाद मेरी आँखों पर हाथ खुद रखना, मुझे गुस्ल खुद देना, कफन भी खुद ही देना, मुझे उठाकर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ले जाना ताकि मैं उनके मज़ार से तजदीद अहद कर लूँ। मुझे रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दफन करने की कोशिश न करना। अगर रोज़े पर सिर्फ ले जाने में भी रुकावट डाली जाए तो किसी से कुछ ना कहना। मेरे जनाजे पर तीरंदाजी होगी, उसे नज़रअंदाज कर देना। किसी से मत उलझना। वापस लाकर जन्नतुल बकी में माँ फातिमा और दादी बिन्ते असद के जवार में दफन कर देना। फिर किताब अमाली शेख मुफीद के मुताबिक आपने वसीयत की और वसीयत कुछ यूँ है कि ये हसन इब्ने अली अलैहिस्सलाम की तरफ से हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम को वसीयत है। मेरी वसीयत है कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह माबूद ला शरीक है, न तो कोई उसकी हुकूमत में उसका शरीक है और ना ही उसका कोई मुकाबिल है। उसने कायनात को पैदा किया और उसी ने उसकी एक हद रखी है। हर माबूद से वो औला और हर महमूद से ज़्यादा मुस्तहिक़ मदह है। उसका मुती हिदायत याफ्ता होता है, उसका नाफरमान गुमराह होता है। उसकी तरफ रुजू करने वाला राह हक़ का सालिक होता है। और ए हुसैन, मैं तुझे अपने पसमानदगान और तेरे अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए वसीयत करता हूँ कि उनके लग़ज़िश करने वालों को मुआफ़ करना और मोहसिन को मुक़र्रब बनाना। उनके लिए मेरा नायब और वालिदैन की तरह रहना। मेरी वसीयत है कि मुझे रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ले जाना ताकि मैं तजदीद अहद कर लूँ। अगर कोई औरत रुकावट पैदा करे तो तुझे कसम बखुदा खूरेज़ी न करना हत्ता कि हम अपने नबी नाना से मुलाकात करेंगे और उन्हें वो तमाम हालात बताएंगे जो लोगों ने उनके बाद हमसे किए हैं। उसके बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम की रूह क़फ़स अंसरी से परवाज़ कर गई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तग़सील व तकफ़ीन से फ़ारिग़ होने के बाद जनाजे को लेकर रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वो रवाना हुए। उधर मरवान ने जब देखा तो उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह के पास दौड़ा आया और कहने लगा कि ए उम्मुल मोमिनीन, हसन हुसैन अपने
حسین علیہ السلام اپنے بھائی کو روضہ رسول میں دفن کرنا چاہتے ہیں۔ اگر حسن علیہ السلام دفن ہو گئے تو روضہ رسول میں مدفون شیخین رضی اللہ کی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ ام المومنین نے کہا کہ پھر میں کیا کروں؟ مروان نے کہا کہ آپ جائیں اور انہیں روکیں، تو انہوں نے کہا کہ انہیں گئے ہوئے کافی دیر ہو چکی ہے، میں کیسے جا سکتی ہوں؟ مروان جس خچر پر سوار تھا اس نے وہ خچر ان کو دے دیا، اور وہ خچر پہ سوار ہو کر اس نے کہا کہ آپ خچر پہ سوار ہو کر چلے، میں پیدل آ جاؤں گا۔ عبداللہ ابن عباس کے بقول اسلام میں خچر پر سوار ہونے والی پہلی خاتون حضرت عائشہ رضی اللہ ہیں۔ یہ سوار ہوئیں اور لوگوں کو جمع کرتی ہوئی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آئیں۔ ایک طرف جنازہ امام حسن علیہ السلام پہنچا اور دوسری طرف حضرت عائشہ مزار رسول سے دور پہنچ گئیں اور آواز دی کہ اگر حسن علیہ السلام کو روضہ رسول میں دفن کر دیا گیا تو میں اپنے بال نوچ ڈالوں گی۔ مروان جو پہلے سے وہاں کچھ آدمی بھیج چکا تھا اشارے کے منتظر تھا، اشارہ ملتے ہی اس نے تیر اندازی شروع کر دی اور عبداللہ ابن عباس آگے بڑھے اور ام المومنین عائشہ سے کہا کہ ایسے ہی جنازے پر تیر اندازی شروع کرا دی ہے، کم از کم پہلے پوچھ تو لیا ہوتا کہ ہم دفن کرنے بھی لگے ہیں یا نہیں۔ حیرت سے کبھی اونٹ پر سواری اور کبھی خچر پر، یہ حیرت کی بات ہے۔ جس چیز سے آپ کو خطرہ تھا وہ خطرہ ٹل گیا ہے، جو آپ چاہتی تھیں وہ ہو چکا ہے۔ اللہ اہل بیت علیہ السلام کا محافظ ہے، آپ گھر تشریف لے جائیں۔ اہل بیت علیہ السلام ما کانا و ما یکون سے واقف ہوتے ہیں۔ حسن علیہ السلام کو سب کچھ معلوم تھا، اس لیے انہوں نے وصیت کر دی تھی کہ مجھے روضہ رسول میں دفن نہ کرنا، ہم صرف تبرکن وصیت کے مطابق طواف مزار رسول کرانے آئے تھے۔ اور پھر مروان کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ ہم وصیت حسن کے مطابق اسے دفن اس کی ماں اور دادی کے پہلو میں جنت البقیع ہی میں کریں گے، یہاں صرف تجدید عہد کے لیے لائے تھے، تو بیوی اور فوج کو واپس لے جا، بہت ہو چکی، اگر وصیت نہ ہوتی تو پھر دیکھتے کہ کون دفن کرنے سے روکتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے حرم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو یہ زیب نہیں دیتا تھا اگر آپ عیادت کے لیے بھی آ جاتی تو آپ کو معلوم ہو جاتا کہ ہم با ارادہ دفن یہاں نہیں آئے ہیں۔ آپ کے پڑوس میں 40 دن زہر سے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب فراش رہے، ہمیں اگر وصیت نہ ہوتی کہ مجھے جنت البقیع میں دفن کرنا تو پھر ہم دیکھ لیتے کہ آپ کی فوج کیسے روک سکتی تھی۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے تسلیت المجالس کے مطابق چونکہ تمام جسم تیروں سے چھپ گیا تھا اور کفن پھٹ گیا تھا، اس لیے ایک مرتبہ جنازے کو پھر گھر لایا گیا اور 70 تیر جنازے سے نکالے گئے، اور دوبارہ جنازہ گھر سے اٹھا اور جنت البقیع میں لا کر بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ اور اب ازواج امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے تفصیلات ہیں کہ ان حکام نے جس طرح آل محمد کو قدم قدم پر تکلیفیں دیں، اسی طرح ان لوگوں نے اپنی طرف سے آل محمد کی کردار کشی میں بھی کوئی کسر نہ چھوڑی، اور مورخین نے ان کے نام عیاشیوں اور کے ساتھ منسوب کیا، اور اس کا سب سے زیادہ نشانہ امام حسن علیہ السلام ہی بنے۔ مورخین نے ان کا تعارف انتہائی گندے الفاظ میں کروایا اور ان کے اوپر الزام تراشیوں کی حد کر دی، کیونکہ اس طرح ان کو نقد انعام ملا کرتا تھا۔ اسی کردار کشی کے ذیل میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ امام حسن علیہ السلام کثرت ازواج کے مریض تھے، اور پھر روایت کرنے والوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ ایسے شخص کو لوگ رشتہ دیتے کیوں تھے، عورتیں ایسے شخص کو قبول کیوں کرتی تھیں کہ جبکہ والدین کو یقین ہو کہ ہم ایسے شخص کو داماد بنا رہے ہیں جو 2 دن بعد ہماری بچی کو طلاق دے دے گا، اور جب لڑکیوں کو معلوم ہوتا تھا کہ 2 دن بعد طلاق مل جائے گی تو وہ یہ رشتہ قبول ہی کیوں کرتی تھیں۔ اس پروپیگنڈے کی قلعی اس بات سے بھی کھل جاتی ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی کثرت ازواج کا ذکر تو انہوں نے کیا، لیکن آج تک وہ ان بدنصیب عورتوں کے نام، ان کے آبا کے نام تک بتا نہیں سکے اور ان کے قبائل تک نہ بتا سکے۔ آپ کی کثرت ازواج کے غلط پروپیگنڈے کی حقیقت آپ کی اولاد سے بھی ظاہر ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر آپ کی ازواج سے بھی ظاہر ہو جاتی ہے۔ لکھا ہے ازواج کے نام میں پڑھ رہی ہوں، ام بشر بنت ابو مسعود عقبہ
دوسری ہیں خولہ بنت منظور، تیسرے اور چوتھے نام پہ ام ولد کنیز ہیں، اور پانچویں نمبر پہ ام اسحاق بنت طلحہ، اور چھٹی جعدہ بنت اشس۔ کل تعداد 6 ہے، اور ان میں سے 2 ام ولد کنیزیں ہیں اور 4 ازواج ہیں۔ اور اس کے علاوہ ازیں خود اموی مورخین بھی ازواج امام حسن علیہ السلام کے نام نہیں بتا سکے، اور اب اولاد امام حسن علیہ السلام کے نام لکھا ہے کہ کل ان کے 8 فرزند اور 3 لڑکیاں تھیں۔ ان کے فرزندوں میں زید ابن حسن اور حسن مصنع ابن حسن۔ مورخین کے مطابق اولاد امام حسن علیہ السلام کا سلسلہ صرف انہی 2 شہزادوں سے آگے بڑھا، اور آپ کے دیگر تمام فرزندان میدان کربلا میں شہید ہوئے یا بچ رہے تو بے اولاد رہے۔ نام ان کے یہ ہیں: عمرو ابن حسن، چوتھے نمبر پہ عبداللہ ابن حسن، پانچویں نمبر پہ قاسم ابن حسن، اور چھٹے نمبر پہ عبد الرحمن ابن حسن، ساتویں نمبر پہ حسین اسرم ابن حسن، اور 8ویں نمبر پہ طلحہ ابن حسن۔ اور دختران کے نام ہیں ام الحسن رقیہ بنت حسن، اور ام الحسین فاطمہ کبریٰ بنت حسن، اور ام سلمہ فاطمہ صغریٰ بنت حسن۔ اور ماؤں کے لحاظ سے تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ ام بشر بنت ابو مسعود عقبہ جو ہے ان کے زید ابن حسن، اور ام الحسن رقیہ بنت حسن، اور ام الحسین فاطمہ کبریٰ بنت حسن، جبکہ خولہ بنت منظور فرازی سے حسن مصنع ابن حسن، اور تیسرے نمبر پہ ام ولد کنیز جو ہیں ان سے عمرو ابن حسن، قاسم ابن حسن، عبداللہ ابن حسن، اور دوسری ام ولد کنیز جو ہیں وہ عبد الرحمن ابن حسن۔ اور 5ویں نمبر پہ ام اسحاق بنت طلحہ جو تھیں، جو کہ ابن عبید اللہ تمیمی، ان کی اولاد میں حسین اسرم ابن حسن، طلحہ ابن حسن، ام سلمہ فاطمہ صغریٰ بنت حسن، اور آخر میں جعدہ بنت اشس ابو بکر رضی اللہ کی سگی بھانجی بے اولاد ہی رہیں۔ اور یوں یہ کتاب مکمل ہوئی۔ ہم پڑھنے میں اور آپ لوگوں تک پہنچانے میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو درگزر کیجیے گا۔ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں اور جو کچھ جان رہے ہیں اس کے مطابق تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات پر قائم رہتے ہوئے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔